قرآن میں اور بھی ہے، وہ ضروری تھا اس لیے اس کو بھی ذکر کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو پہلے شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو دور کرو، دنیا کے خیالات کو چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ طوطے کی طرح قرآن پڑھتے جاؤ، تمہیں کچھ پتا نہ ہو کیا کہہ رہے ہو. یوں بھی نہ کرنا. اور پھر کیا کہا؟ قرآن ہی نے کہا کہ رک رک کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اس طرح نہ پڑھنا جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، ویسے نہ پڑھنا. یہ بھی بتا دیا، آداب بھی بتائے قرآن نے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، اور سنت رسول میں اس کا طریقہ بھی بتا دیا. فرمایا مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ کم از کم 40 آیات پر ہر روز تدبر کرے. مومن کی نشانی، جو مومن ہو اس کو نشانیاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو مومن ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اب نشانیاں دیکھتے پھریں، قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا، سنت نے کیا کہا. ہم تو پہلے سے مومن ہیں، لہذا ہمیں یہ نشانیاں نہیں دیکھنی، یہ دوسروں کے لیے. برادران 40 آیات کم سے کم اس پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں ایک ڈرامہ چھوڑنا پڑے گا، اور وہ بڑے عزیز ہیں، گپیں چھوڑنی پڑیں گی. اسی قرآن نے کہا ہے سورہ مدثر میں، اور یہ بات انتہائی اہم ہے قیامت کے حوالے سے. آج تو ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو ایسی تبلیغ لگ رہی ہو، لیکن یہ بڑی اہم ہے. سورہ مدثر میں ہے کہ قیامت کے دن پوچھیں گے جنت میں جانے والے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں کہ جو جنت میں نہیں آیا اور جہنم میں. پوچھیں گے وہ کہاں گئے؟ خدا بند عالم ان کو ان کے سامنے کر دے گا. ایسا نظام ہوگا کہ وہ ان کے سامنے آئیں گے اور وہ سوال کریں گے. پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی؟ وہ جہنم میں ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے جس کے متعلق آپ کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی، کہ یہ لا ریب کتاب ہے. اس میں جو بات کہی گئی ہے سچ ہے، اس میں راوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث سنت میں تو راوی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، کسی نے کہا روایت ٹھیک ہے، روایت غلط ہے. یہ وہ آیات بتا رہا ہوں کہ جس میں کسی راوی کے خدشے، اس کا راوی جبریل ہے، اس کے راوی رسول اللہ ہے، اس کا نازل کرنے والا خود خدا ہے. پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ یعنی یہ سب کچھ قرآن ہمیں ایک تصویر دکھا رہا ہے، پوری فلم دکھا رہا ہے کہ لوگ جنت میں ہوں گے، لوگ جہنم میں ہوں گے. اب جنتی پوچھیں گے ہمارے ساتھی جو گناہ کیا کرتے تھے، جو نافرمانی خدا کو معمولی سمجھا کرتے تھے، مجرم قرآن نے کہا وہ کہاں ہیں؟ یتساءلون عن المجرمین، یہ لفظ ہے کہ مجرموں کے بارے میں، گناہ گاروں کے بارے میں سوال کریں گے کہاں ہیں. اور پھر ان سے پوچھیں گے وما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ جواب دیں گے. سنیے، سب سے پہلا جواب کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے. آپ جس سے مرضی سنیے، جو مرضی قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث آ جائے، ہم نے کہا ہزاروں روایات بھی ہوں، ایک قرآن کی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سورہ مدثر میں گھر جا کے پڑھیے گا 39 نمبر آیت کے بعد. وہ کہے گا کہ ہم نمازی نہ تھے، پہلا جرم. پھر بتائے گا کہ ہم غریبوں کو کا خیال نہ رکھتے تھے، انہیں کھانا نہ کھلاتے تھے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی. ہم اپنی غذاؤں میں، ہم اپنی کوٹھیوں میں، ہم اپنی کاروں میں، ہمیں غریبوں سے کوئی پیار نہ تھا، ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو صرف اپنے کھانے پر اکتفا کرتا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ ہمسائے میں کوئی بھوکا ہے، پتہ کروں کہ کون ہمسایہ ہے، قرآن کی نگاہ میں وہ جہنم میں ہوگا. دوسرا قصور یہ بتائے گا کہ میں یتیم غریب کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. پھر کہے گا تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میں گپیں بہت لگاتا تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول گفتگو بہت کیا کرتے تھے.
بیٹھے ہیں 2 گھنٹے گپیں، 3 گھنٹے گپیں، 4 گھنٹے گپیں، پوری رات گپیں گزار دی۔ قرآن کہتا ہے یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ جب جنتی ان سے سوال کریں گے تم کیسے جہنم میں آئے، کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا قصور یہ گپوں میں بہت وقت ضائع کر دیتے تھے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، ہم تو مومن ہیں، ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو کرتے ہیں۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے، ہم تو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو شیعہ تو ہوتے وہی ہیں، مومن ہوتا ہی وہی ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ حال سے جو باہر ہے ان کی بات ہے۔ حال میں آنے والے، حال کروانے والے، یہ سیمینار کروانے والوں کی بات تھوڑی ہے، یہ سپیکر کی بات تھوڑی ہے، یہ تو دوسروں سے قرآن نے خطاب کیا، ہم سے متعلق یہ باتیں نہیں ہیں۔ خدا کرے کہ ہم سمجھیں کہ سب سے پہلے ہم سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے کہوں گا مجھ سے متعلق، پھر آپ سے متعلق، یہ باتیں ہم ہی سے متعلق ہیں۔ اور پھر وہ کہے گا در حقیقت میں قیامت ہی کو اب منکر تھا، جب میں یہ باتیں نہیں کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اب جو اگلی بات ہے اس سے زیادہ سخت ہے، کس طرح سے خدا نے شعور دیا ہے۔ بچے کو ڈرانا اور بات ہے، شعور دے کے اس کو سمجھانا، تصویر دکھانی اور بات ہے۔ اور پھر کہے گا کہ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور پھر کیا ہوا، یہاں تک کہ مجھے موت آ گئی۔ کیا کہتا ہے یہ بتائے گا، یوں ہی وقت گزرتا رہا، میں بے نمازی رہا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، آنکھ کھل گئی تو پڑھ لی، نہ کھلی تو نہ پڑھی۔ تو غریبوں کو کھانا کبھی کسی نے کہہ دیا تو دے دیا، خود سے ہم سنتے ہیں، سنت